محمد حارث اجن کے رہنے والے ہیں، جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ابھی یہ تعلیم کرنے لگے ہیں۔ 6 فروری 2024 بروز منگل۔ فیڈ ہو جائے جی فیلڈ ہو رہا جی جی پوری دنیا تو ساری جائے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے ہاتھ تک نہیں آج تک۔ ہاں پڑھو بیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلواؤ۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا، گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کو خطاب فرما کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن آپ نے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک کسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہرا کے طرف جا رہا تھا اور ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیتے ہیں، رات کو حفاظت کا اہتمام کریں۔ وہاں پہنچ دیکھا ایک عورت جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے للچا کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا؟ تو عورت نے کہا پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کی یہاں فیصلہ ہوگا اور میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس آئے، ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا، کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور درم لیے اور غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا اور اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری آپ کی کمر پر رکھ دی اور آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دکھتا رہا حتیٰ کہ حریر صاحب تیار ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے، جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم تھے کہ اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے۔ فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ کہف طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے ہوئے کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو باسی و حزنی
اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے؟ بالکل کوئی نہیں کرتا۔ ترغیب ہے۔ پھر دوستو بھائی بزرگوں، ایمان کا درجہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ انہوں کو سارے کچھ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ایک انہوں نے اپنے رعایا دا درد صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھائی کہ آخرت والے دن ہنانوں کا جواب دینا پڑنا۔ آج اللہ پاک سان زندگی دیتی اور اسی کا استعمال اللہ کے حکمات کے مطابق نہ پہ کر دیں، ادھا حساب بنا ہے کہ سارا ساڈے کو حساب بنا، جو کچھ اللہ پاک سان نعمتیں دیتی ہیں انہوں کا حساب بنا آخرت والے دن۔ اسی آخرت والے دن دی اپنی بھی تیاری کرنی، اپنے نال مسلمان بھائیوں نے بھی تیار کرنا، تاکہ ساری وہ فکر ہو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فکر آئی کہ ہر بندہ جو قیامت تک آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے